الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب کے بعد کا بیان یہ خالصتاً خانقاہی بیان ہوتا ہے. خانقاہی بیان کا مطلب یہ ہے یہاں پوری گفتگو اس بات پر ہے کہ تزکیہ نفس یعنی باطن کو ٹھیک کرنا کتنا ضروری ہے اور باطن کی اصلاح کے لیے ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کی کتنی ضرورت ہے. اہل اللہ کی صحبت اور اللہ کے ذکر کی کثرت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے باطن کو صاف کرتی ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اتنا مفید ہے کہ جس کا شمار انسان کے بس میں نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ لا یسبقها عمل ولا تترک ذنبا کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ کوئی نیک عمل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, کوئی نیک عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر انسان پڑھتا رہے تو انسان کے نامہ اعمال میں یہ کلمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا. آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ لا الہ الا اللہ کا ورد اور کثرت کے ساتھ ذکر یہ کتنا مفید ہے. یہاں دو باتیں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لا یسبقها عمل, کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اعمال نہیں کرتا اور دوسرا شخص اور نیک اعمال کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ نہیں پڑھتا. تو لا الہ الا اللہ کرنے والا اس آدمی سے آگے نکل جائے جو ذکر نہیں کرتا اور نیک اعمال کرتا ہے. حدیث کا یہ ہرگز معنی نہیں. اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ انسان کا بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدے سے عمل کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا. اصل چیز انسان کا عقیدہ ہے, وہ درست ہو عمل قبول ہوتا ہے, اگر وہ درست نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا. یہ معنی ہے لا یسبقها عمل کا. بعض لوگ غیر عالم ہوتے ہیں تو وہ ذکر کی کثرت اور ذکر کے فضائل بیان کرتے ہوئے باقی اعمال کو پیچھے رکھ دیتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اور میں جو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بعض لوگ غیر عالم ہوتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے کہ بعض لوگ عالم تو نہیں لیکن انہیں جاہل کہنا بھی مناسب نہیں, چونکہ ہمارے معاشرے میں جاہل کا لفظ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اور غیر عالم کا معنی لفظ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ میں آپ حضرات کو بطور خاص اس لیے بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی گفتگو کرنی ہو تو گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھنا بہت ضروری ہے. بس اوقات انسان گفتگو کرتے وقت ایسا طرز اختیار کرتا ہے کہ جو سامع کو وحشت کے اندر ڈال دیتا ہے اور سامع کو نفرت کے اندر ڈال دیتا ہے. سننے والے آدمی کے دل میں آپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بات کو قبول کیسے کرے گا. اس لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا داعی, مبلغ اور عالم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو سامعین کو قریب کرے اور سامعین کو دور نہ کرے. دین سیکھنے والوں کے دل میں سکھانے والے کی محبت پیدا کرے, دین سیکھنے والوں کے دل میں سکھانے والے کی نفرت پیدا نہ کرے. اس لیے جب ہم اسٹیج سے یہ بات کہتے ہیں کہ عالم اور جاہل تو ایک ساتھی سامنے ایسا ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے
یا اس نے کوئی اور ڈگری حاصل کی ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہے، اب شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ جاہل ہے لیکن دنیاوی علم اس کے پاس ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں اس کو جاہل نہیں کہتے۔ اور شریعت نے عرف کا بہت زیادہ خیال کیا۔ عرف کا معنی ہوتا ہے اپنے علاقے کا ماحول۔ شریعت ماحول کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت ماحول کی وجہ سے اپنے مسائل بدل دیتی ہے، یہ معنی نہیں ہے، لیکن ماحول، عرف اور علاقے کے رواج کو شریعت نظر انداز بھی نہیں کرتی۔ یہ بات اگر آپ سمجھیں تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ ہمارے یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ بدعت اور ایک لفظ رواج۔ بدعت اور رواج میں بہت فرق ہے۔ بدعت کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جو دین نہیں اس کو دین سمجھے، یہ بدعت ہے۔ اور رواج کا معنی کہ دین نہیں اور اس کو دین سمجھتا بھی نہیں، اپنی رسم سمجھ کے کرتا ہے۔ اب اس کا حکم بدل جائے گا۔ اگر کوئی شخص دین نہ ہو اور اس کو دین سمجھے، اب حکم اور ہوگا، اور دین نہ ہو اور دین سمجھے بھی نہ، صرف اپنا رواج سمجھے، اب حکم بدل جائے گا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج اور رسم چلتی ہے کہ میت کے وفات کے 3 دن بعد ایک رسم ہوتی ہے اور اس کا نام رکھا ہے رسم قلب۔ جب کرنے والا اس کو رسم کہہ رہا ہے تو آپ اس کو رسم سمجھ کے تردید کریں، اگر وہ اس کو بدعت کہتا ہے تو بدعت سمجھ کے تردید کریں۔ تو جب لکھنے والا خود کہہ رہا رسم قلب تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو دین نہیں سمجھ رہا، رواج سمجھ رہا ہے۔ تو جب دین نہ ہو اور اس کو دین سمجھے تو بدعت، اور دین نہ ہو اور دین نہ سمجھے اور پھر اپنے علاقے کی روایت اس کو سمجھ لے تو اس کا نام رسم و رواج ہوتا ہے۔ تو رسم و رواج کا حکم الگ ہوتا ہے اور بدعات کا حکم الگ ہوتا ہے۔ علاقے کی بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو شریعت قبول کر لیتی ہے، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوتی لیکن شریعت قبول کر لیتی ہے۔ اس سے آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پہ کچھ تھوڑا سا رنگ لگا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی ہے؟ ہم نے کہا جی حضور میں نے شادی کی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کہاں سے سمجھی کہ مدینہ منورہ میں انصار کا رواج دیکھا کہ شادی کرنے والے کپڑے کچھ رنگ گرا دیتے، اس کو دین نہیں سمجھتے تھے، ان کی رسم تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں کیا ہے؟ بلکہ اسے سمجھا کہ آپ نے شادی کی ہے۔ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے جو شادی کی ہے وہ کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا شادی شدہ جو تھی پہلے اس سے کی ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہو یا اس کو طلاق ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کنواری تو نہیں تھی، وہ تو پہلے سے شادی شدہ تھی، سیبہ، خامد فوت ہو جائے مطلقہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کنواری سے نکاح کر لیتے، تم مجھ سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری مجبوری یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، اہلیہ فوت ہو گئی ہے، اگر میں کنواری لڑکی سے نکاح کرتا تو میرے بچوں کو سنبھال نہ سکتی، میرا عذر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی تردید نہیں فرمائی بلکہ تائید فرمائی۔ اب میں اس طرف بات کیا سمجھا رہا ہوں کہ انصار کا رواج تھا، یہ رسم تھی، یہ دین نہیں سمجھتے تھے اس کو۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں میں بطور خاص اپنے اساتذہ اور علماء سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی علاقے میں جب آپ دین کو بیان کریں، داعی اور مبلغ بن کر جائیں تو اس علاقے کے ماحول کو سامنے ضرور رکھا کریں، ہر بات کی فوراً تردید نہ کیا کریں، تھوڑا سا انتظار فرما لیا کریں۔ مجھے یاد ہے آج سے کافی سال پرانی بات ہے، میرا اندازہ ہے کہ کم از کم یہ کوئی 12-13 سال پرانی بات ہو۔ جب شروع میں نے یہاں اپنے گاؤں میں کام کا آغاز کیا تو ایک مفتی صاحب تھے، ان کو میں نے اپنے ساتھ رکھا۔ ان نے تخصص فی الافتاء کراچی میں کیا تھا، بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، باعمل تھے۔ تو میں نے ان کو اپنے گاؤں میں کہا کہ آپ جمعہ بھی پڑھائیں اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد درس بھی دیں، لیکن گاؤں کا وہ ماحول جو آپ کو شریعت کے خلاف لگے یا گاؤں میں کوئی ایسا رواج جو آپ کو شریعت کے خلاف لگے یا گاؤں میں کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو شریعت کے خلاف لگے، آپ اس کی تردید کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور بات کرنا، اس کے بعد تردید کرنا۔
مجھ سے پوچھے بغیر تردید نہ کرنا۔ وہ چونکہ نئے عالم تھے تو نئے آدمی کے علم کا جوش بھی ہوتا ہے، وہ پھر علم جوش مارتا ہے، اس کے نفع نقصان کیا ہوتے ہیں وہ خیر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا علم کے جوش مارنے سے بھی۔ تو مفتی صاحب نے ہمارے یہاں درس قرآن دیا، تو درس قرآن کے بعد مسئلہ بیان کیا کہ آپ لوگ جو دیہات والے باغات کی بیع کرتے ہو یہ بیع فاسد ہے، یہ بیع جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں باغات کی بیع اور تجارت بیچنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ کچا پھل بیچتے ہیں، اور کتب فقہ میں لکھا ہے کہ کچا پھل بیچنا اس شرط پر کہ جب پکے گا تو پھر توڑیں گے تو یہ بیع فاسد ہے۔ مسئلہ بیان کر دیا۔ جب انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو مجھ سے ہمارے گاؤں کے ایک آدمی نے پوچھا کہ آج مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو ہم باغات بیچتے ہیں یہ بیع فاسد ہے، تو ہم تو سب ایسے بیچتے ہیں۔ میں نے کہا میں ان سے بات کر دوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے مفتی صاحب کو بلایا اور میں نے پوچھا کہ آپ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بیع فاسد ہے، کتب فقہ میں لکھی ہے، تو میں کیوں نہ بتاتا۔ میں نے کہا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے گاؤں کا کوئی مسئلہ جو آپ کو شریعت کے خلاف لگے تو اس کی تردید کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ تو انہوں نے کہا میں نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے 100% غلط مسئلہ بیان کیا، کتب فقہ میں ایسے لکھا ہے۔ میں نے کہا ایسے بھی لکھا ہے، ایسے ہی نہیں ایسے بھی لکھا ہے، کچھ اور بھی لکھا ہے، وہ اور آپ کی نظر میں نہیں ہے۔ مجھے فرمانے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا بات سمجھے، کچے پھل کو بیچنا یہ ناجائز نہیں ہے، کچے پھل کو باغ کے اوپر ہو اور بیچنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب آپ باغ پر لگے کچے پھل کو بیچیں گے اس شرط کے ساتھ کہ جب میں پکوں گا تو توڑوں گا، تو ہو سکتا ہے پکنے میں کچھ دن زیادہ لگ جائیں، مالک کے گھر توڑو، آپ کی میں نے بھی نہیں توڑنا تو اس سے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا نا۔ اور یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے کہ پکے گا تو توڑوں گا، اب یہ شرط ایسی ہے کہ جو جھگڑے کا سبب بنی، اسے فقہا کہتے ہیں شرط ایسی ہے جو مفضی الی المنازعات ہے، یہ ایسی شرط ہے جو جھگڑے تک پہنچا رہی ہے۔ اور جب تجارت اور بیع میں ایسی شرط آ جائے جو مفضی الی المنازعات اور جھگڑے تک پہنچائے، اس سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچے پھل کو بیچنا کہ جب پکے گا تو اتاروں گا، یہ خود بیع غلط نہیں ہے، لیکن اس میں شرط آئی ہے جو جھگڑے کا سبب ہے، اس لیے یہ بیع فاسد ہے۔ اور اگر یہ شرط موجود اور جھگڑا نہ ہوتا ہو کسی علاقے میں تو پھر بیع فاسد نہیں ہے۔ ہمارے عرف اور ماحول میں سارے باغات کی بیع ایسی ہوتی ہے کہ جب پکے گا تو توڑوں گا، کوئی 10 دن بعد توڑتا ہے تو پہلے توڑتا ہے، اور ہمارے عرف میں اس شرط کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے عرف نے چونکہ جھگڑا ختم کر دیا ہے، اس لیے اب یہ شرط ہے لیکن مفضی الی المنازعات نہیں ہے، لہذا اب بیع فاسد نہیں ہوگی۔ اور میں نے کہا اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ آسن فتاوہ اٹھا کے لائیں، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آسن فتاوہ اٹھا کے لے آئے۔ میں نے کہا اس میں ذرا اس میں پڑھیں بیع و ثمار، پھلوں کی جو بیع ہے اس کے بارے میں ذرا پڑھیں۔ ایک ہوتی ہے بیع کسی پھل کی، بیع و ثمار اسے کہتے ہیں قبل بدو الصلاح، یعنی پھل کو بیچنا پکنے سے پہلے جب کچا ہو، اس کہتے ہیں بیع و ثمار قبل بدو الصلاح، پکنے سے پہلے بیچنا کچے پھل کو اس شرط کے ساتھ جب پکے گا تو توڑوں گا۔ اور میں نے کہا ایک ہوتی ہے بیع و ثمار قبل الوجود، ایسے پھل کو بیچنا جو موجود ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسی چیز کو بیچنا جو موجود ہی نہیں ہے ویسے تو جائز نہیں ہے، بیع المعدوم کیسی ہوگی؟ ایک چیز ہے ہی نہیں اور آپ بیچ دیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن سندھ میں ایسے بیع ہوتی ہے کہ وہاں کیلوں کے باغات ہوتے ہیں، کیلے 1-2 ایکڑ کیلے بیچ دیے، اس میں کیلے کے درخت، کیلے کے پودے پر کیلے کا پھل لگا ہوتا ہے، اور وہ ختم ہوتا ہے تو توڑتے ہیں تو اور لگتا ہے، وہ توڑتے ہیں اور لگتا ہے، وہ توڑتے ہیں اور لگتا ہے، اور پورے سال کے لیے اس کیلے کو خرید لیتے ہیں، کچھ لگا ہوتا ہے وہ بھی اور جو بعد میں لگنا ہوتا ہے وہ بھی، دونوں کے پیسے دے دیتے ہیں۔ تو مفتی فرماتے ہیں ویسے جائز تو نہیں ہے، لیکن ہمارے عرف میں یہ بیع ایسی چل پڑی ہے کہ جیسے جھگڑا نہیں ہوتا لہذا یہ جائز ہے۔ تو میں نے کہا ایک بیع پھل پکنے سے پہلے اور ایک بیع پھل ہونے سے پہلے، جب پھل ہونے سے پہلے بیع جائز ہو تو پکنے سے پہلے بھی جائز ہوتی ہے عرف کی وجہ سے۔ مجھے کہتے ہیں اس طرف تو میری نظر نہیں گئی، میں نے کہا اب نظر گئی ہے، اب گاؤں میں دوبارہ درس ہیں اور ان سے کہیں کہ میں نے مسئلہ غلط بیان کیا۔
اصل میں عموماً چونکہ میرے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھا ہوتا اور میں نے باضابطہ تخصص الافتاء نہیں کیا، اس سے بعضوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ شاید اسی مسائل پہ نظر نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی تخصص تو اس وقت کراتے ہیں کہ اب صلاحیتیں بہت کمزور ہیں، آدمی اصول سے مسئلہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے مستقل تخصص کرایا جاتا ہے۔ اور جب درس نظامی تگڑا ہوتا تھا، صلاحیتیں مضبوط ہوتی تھیں، طالب علم اصول سے مسئلہ نکال لیتا تھا، اس وقت باضابطہ تخصص نہیں ہوتا تھا، اب کرانا پڑتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے تخصص نہیں کیا ہوتا، خطیب بہت اچھے، اور بعض ایسے خطیب اچھے نہیں ہوتے، تخصص کرا کے پھر خطیب بنایا جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے طبعاً صلاحیت خطابت کی دی ہو اور وہ آگے نکل سکتا ہو، اس کو تو نہیں کہتے تم سیکھو، سیکھنا اسے کہتے ہیں کہ جس کو چیز نہیں آتی۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں میں نے خطابت میں کوئی کورس نہیں کیا اور میں تقریریں کرتا ہوں، بعض خطابت میں کورس کرتے ہیں پھر بھی تقریر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ مجھے شوق ہے اور میں نے طالب علمی سے تقریر سیکھی ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ درجہ خامسہ والے سال جامعہ اسلام امدادیہ فیصلہ آباد میں پڑھتا تھا، تو میں خود تقریر تیار کرتا تھا اور تقریر تیار کر کے پھر تقریر کرتا تھا، اور دورہ حدیث تک کے طلباء جمعرات کو میری تقریر سنا کرتے تھے، اور بعض طلباء خدا گواہ ہے لکھا کرتے تھے بات، اور میں ایک عنوان پہ تقریر کرتا تھا۔ جس طلباء کا مزاج ہوتا ہے نا، ایک تپائی دوسری تیسری، میں 3 تپائیاں لگاتا، پھر اس کو اسٹیج بناتا۔ 8 روپے کی میں نے کارکلی خریدی تھی، وہ میں پہنتا۔ 10 روپے کا میں نے ایک چشمہ نقلی خریدا تھا، وہ پہنتا، پھر گلے میں کپڑا لٹکاتا، اور 1 گھنٹہ ایسے تقریر کرتا جیسے کہ بندہ لاکھوں کے مجمع میں بولتا۔ 1 گھنٹہ میں اپنے عنوان پہ مسلسل دلائل دیتا تھا، حالانکہ جو جامعہ اسلامیہ امدادیہ کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ خطابت کا مزاج نہیں ہے، لیکن میں جمعرات کرتا تقریر۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے خطابت کرنی ہے اور قوت دلیل سے دنیا میں اپنا کام کرنا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میں رابعہ اور خامسہ والے ساتھ کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت سے میرا ذوق تھا کہ ہم نے کام کرنا ہے۔ خیر میں عرض ہی کر رہا تھا، تو اب ان کو بات سمجھ آئی کہ ہم مسئلہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا ایک رواج ہوتا ہے، ایک رسم ہوتی ہے اور ایک بدعت ہوتی ہے۔ بدعت اور رواج میں فرق سمجھیں۔ اگر کوئی شخص غیر دین کو دین سمجھتا ہے، اس کی تردید بدعت سمجھ کر کرے، اور کوئی شخص غیر دین کو رسم کہتا ہے، رسم سمجھ کر کرتا ہے، اس کی تردید رسم سمجھ کر کرے، رواج سمجھ کر کریں، پھر بدعت سمجھ کر نہ کریں۔ تو لیول سیٹ رکھنا چاہیے، ورنہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس پر میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بعض لوگوں کا علم بہت جوش مار تھا۔ ایک آدمی تھا اور کلین شیو، داڑھی مڈاتا، بے نماز، لیکن ماشاءاللہ تھا بہت پیسے والا۔ تبلیغی جماعت کے قابو میں آ گیا، یہ دعوت دی، گشت کیا، تعلیم میں بیٹھا، اس کا ذہن بنا، اور اس نے الحمدللہ 4 ماہ لگا دی۔ اب 4 مہینے لگانے کے بعد داڑھی بھی رکھ لی، پگڑی بھی باندھ لی، لباس بھی سنت کے مطابق ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میں نکاح کسی عالمہ سے کر لوں تاکہ میرے گھر میں دین کا سلسلہ چل پڑے۔ اس نے مدرسے والوں سے رابطہ کیا، میرا کسی عالمہ سے میری شادی کرا دو، کیونکہ ہمارے گھر میں میری بھابھی، میری بہنیں، میری والدہ، ہمارے گھر کا ماحول دیندار نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دیندار پڑھی لکھی عالمہ یہ ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے گھر کا ماحول دیندار بن جائے۔ خیر مدرسے والوں نے اپنے سوچ کے مطابق جو باصلاحیت ایک اچھی لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا۔ اب نکاح ہوا تو کچھ 4 یا 5 ماہ گزرے تو اس عالمہ کے علم نے جوش مارنا شروع کیا۔ علم تو جوش مارتا ہے، ہم مولوی ہو یا مولویانی ہو، تو اس کے علم نے جوش مارنا شروع کیا۔ اب اس عالمہ صاحبہ نے اپنے شوہر سے فرمائش کی کہ مجھے آپ الگ مکان لے کر دیں، الگ مکان میرا حق ہے، شریعت میں یہی لکھا ہے، لہذا الگ مجھے مکان لے کر دیں، میں آپ کی امی، آپ کی بھابھی اور آپ کی بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس شوہر نے کہا میں نے تو نکاح کیا تھا، کیا میرے گھر میں ٹھہرے گی، میری بہن نیک ہو جائے گی، بھابھی نیک ہو جائے گی، میری والدہ کا مزاج بن جائے گا، ہمارے گھر کا دینی ماحول بن جائے گا۔ جب میں آپ کو الگ مکان لے کر دوں گا، ہم اکٹھے نہیں ٹھہریں گے، تو ہمارے گھر میں دین کا ماحول کیسے بنے گا؟ مجھے تو یہ فکر ہے۔ اس نے کہا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن الگ مکان میرا شرعی حق ہے، مجھے شریعت نے حق دیا ہے، آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں، الگ مکان میرا حق ہے، اس لیے آپ نے الگ مکان مجھے دینا ہے۔ اب وہ بندہ تو تبلیغی تھا،
لیکن اچھا تبلیغی تھا، نیک آدمی تھا۔ بعض تبلیغ جماعت کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے مرکز کی ہدایات پر نہیں چلتے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ اچھے تبلیغی نہیں ہیں۔ اور یہ بات میں چھپاتا نہیں، میں بلا جھجک یہاں بھی پوری دنیا میں جا کر یہ بات کہتا ہوں، جو آدمی ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سے منسلک ہے اس کے اچھا ہونے کا معنی ہے کہ ہماری پالیسیوں کے مطابق چلے۔ اگر ہماری پالیسیوں کے مطابق نہیں چل رہا، بے شک نیک ہوگا لیکن ہمارے قابضوں میں وہ اچھا نہیں شمار ہوتا، جو ہماری پالیسیوں کے مطابق نہیں چلتا۔ یہاں رہنا ہے پالیسی کے مطابق رہو، نہیں رہنا کسی اور ادارے میں چلے جاؤ۔ رہنا بھی یہاں پر ہے اور آپ کی پالیسی بھی نہیں ماننی کہ ہر درمی کے ساتھ آدمی چل نہیں سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ تبلیغ سے وابستہ ہوتے ہیں لیکن وہ مرکز کی ہدایات کے مطابق نہیں چلتے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام بدنام ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ والے ایسے ہیں، ہاں کہ بزرگ اور مرکز والے ایسے نہیں ہوتے، اس آدمی کے ذاتی فعل کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں گاؤں میں صراط مستقیم کورس چل رہا تھا اور اس میں میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 60-70 کے لگ بھگ نوجوان کالجوں کے اسکولوں کے شریک تھے۔ ہمارے ایک جماعت آئی 3 دن کے لیے، تو صبح آئے اور تھوڑی دیر بعد ظہر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جماعت اس گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا رہی ہے۔ میں نے امیر صاحب کو بلا لیا، میں نے کہا بھی میں نے سنا کہ آپ دوسرے گاؤں میں جا رہے ہیں۔ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اس گاؤں میں آپ کورس کرا رہے ہیں، مستقل کورس ہو رہا ہے، تو یہاں کام مشکل ہے، تو ہم نے مشورہ کیا کہ دوسرے گاؤں میں چلے جائیں۔ میں نے کہا کیا رائیونٹ کا یہ ضابطہ نہیں ہے کہ مقامی علماء سے پوچھ کے چلیں؟ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے آپ عالم سمجھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا مقامی بھی سمجھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا مجھ سے مشورہ کر لیتے، آپ کا فیصلہ غلط یا ٹھیک میں بات نہیں کرتا، مجھ سے مشورہ کر لیتے۔ میں نے کہا آپ یہیں ٹھہریں، آپ یہیں راہ فرمائیں، آپ کام کریں، کون منع کرتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں 60-70 اسٹوڈنٹ موجود ہیں، آپ ان میں بیان کریں، آپ ان کو تعلیم میں جوڑیں، آپ ان کو 4 ماہ میں تیار کریں، چلے جائیں تو مجھے خوشی ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ میں ان کے اندر آپ کو کام نہیں کرنے دوں گا؟ مجھ سے آپ نے مشورہ نہیں کیا، باہر بیٹھے آ کر چین بنا لیا کہ مولانا صاحب تبلیغ سے وابستہ نہیں ہے لہٰذا ہم کسی اور گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ مجھ سے تو پوچھا ہوتا کہ یہاں کام کرے یا نہ کرے، اس لیے آپ نے جانا نہیں، آپ نے یہیں ٹھہر کے کام کرنا ہے۔ تو بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، علماء سے رابطہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ وہ ساتھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، تو جن سے نکاح کروایا ان مولانا کے پاس کیا کہ حضرت میں نے تو ایک عالمہ سے نکاح کیا تھا کہ میرے گھر کا ماحول جو ہے وہ سدھر جائے اور بہت اچھا ہو جائے، تو وہ تو کہتی ہے کہ مجھے الگ مکان تو میرا حق ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، الگ مکان اس کا حق ہے۔ اس نے کہا جی پھر میرے گھر کا ماحول؟ انہوں نے کہا آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بھابھی، آپ کی بہن، آپ کی والدہ اور آپ کا گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ نکاح ایک اور عالمہ سے کرا دیتے اور آپ گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہہ دو بھئی مکان دوسرا آپ کا حق ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن الگ مکان بننے میں 4 مہینے لگنے ہیں، 4-5 مہینے لگ جائیں گے، تو میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، تو آپ وہاں چلی جائیں اور میں دوسری بیوی کسی پرانے مکان میں رکھ لیتی ہوں۔ اب وہ عالمہ کہنے لگے میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا اس مکان میں کوئی کمی ہے؟ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر آپ الگ مکان کیوں مانگتی ہیں؟ کہا جی میرا حق ہے۔ اس نے کہا جس طرح مکان میں کمی نہیں، الگ مکان آپ کا حق ہے نا، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے لیکن دوسری بیوی میرا حق ہے، اس لیے آپ کا حق آپ کو دیتے ہیں، میں اپنا حق میں لیتا ہوں، آپ بھی خوش میں بھی خوش۔ اس نے کہا اگر میں شرط چھوڑ دوں تو؟ اس نے کہا میں بھی نہیں کرتا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا چھوڑ دیا، اس نے اپنا چھوڑ دیا، اب دیکھو دونوں اکٹھے خوشی خوشی رہ رہے۔ اس لیے کسی جگہ پر علم جوش مارے تو آپ مشورہ کیا کرو، از خود فیصلے نہ کیا کرو۔ اس حوالے سے ایک بات اور اچھی طرح سمجھیں، ایک ہوتا ہے علم اور آدمی کا حلقہ اچھی طرح سمجھیں، اور ایک ہے تجربہ، ایک ہے علم، حلقہ اور تجربہ۔ بعض ہمارے جو لوگ ہیں، ایک عالم ہے اس کے پاس علم بھی کافی ہے اور اس کا حلقہ بھی بہت ہے، اور وہ نیا نیا میدان کے اندر اترتا ہے یا تھوڑا سا کام کرے تو وہ مشائخ سے رابطہ نہیں کرتا، مشائخ سے مشورہ نہیں کرتا، خانقاہوں میں آنا وہ توہین سمجھتا ہے
اور اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس بیٹھنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. کیوں؟ کہتے ابھی ان سے کیا پوچھنا، گمنام لوگ ہیں، بند کمرے میں رہتے ہیں، اور ان سے کیا پوچھنا، میرا اتنا وسیع حلقہ ہے، میرا اتنا علم ہے، مجھے اتنی دنیا سنتی ہے، ان سے کیا پوچھنا. اس لیے میں چونکہ ہمارے ہاں متخصصین علماء بھی ہیں جنہیں اگلے سال کام کرنا ہے جا کر، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں علم اور حلقے کے ساتھ تجربے کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اس پر میرے پاس تو الحمدللہ واقعات بھی ہیں. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش پہ تشریف لے گئے. اللہ نے بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 50 نمازیں دی. جب آپ واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے کچھ کم کرا لو، یہ 50 نہیں پڑھیں گے. آپ نے نیا نیا کام شروع کیا ہے، میں نے کافی عرصہ کر لیا. آپ تو بھی شروع کیا ہے نا، آپ بڑے ہیں، لیکن میرا تجربہ ہے یہ نہیں مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عرض کیا تو 5 کم ہوگی، 45 رہے گی. پوچھا کتنی ہے گا؟ جی 45. انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھیں گے، آپ کم کرا. میں اس مکالمے کو اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، وہ میں اس کا مطلب کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بار عرض کیا آنا جانا، اور بالآخر 5 نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا 5 بھی نہیں پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تو اللہ سے مجھے اس سے کم کراتی بھی آتی ہے، اسے کیا کم کروں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آ گئی. صحیح بخاری میں ہے کہ نمازیں ہم نے آپ کو 5 دی ہیں، لیکن اجر ہم 50 کا رکھیں. جو پہلی تھی نا اجر وہی دیں گے، فرض آخری یہ 5 اور اجر 50 کا ہم دیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا آپ نے قبول فرمایا یا نہیں فرمایا؟ علم کس کا زیادہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حلقہ بڑا کس کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور مشورہ کون دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ علم حلقہ ہے یا اس کی وجہ تجربہ ہے؟ اس لیے اگر کسی آدمی کا علم تھوڑا ہو، حلقہ چھوٹا ہو، تجربہ بڑا ہو، تو آپ اس کے تجربے پر اعتماد کر کے اسے مشورہ کر لیا. ہمارے ہاں مرکز کے اساتذہ بھی ہیں اور ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی شورا بھی ہے. میں ان سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے پاس علم بھی مجھ سے زیادہ ہے، آپ کے پاس تقویٰ بھی مجھ سے زیادہ ہے، بس صرف میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے. اس لیے آپ اس میرے تجربے کو مانتے رہیں گے تو بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو. خود ہمارے ہاں یہاں گاؤں کا ایک واقعہ ہے. ایک طالب علم تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمان، اور یہ 7 چکیرا میں پڑھتا تھا اور تھا وہ پیچھے جھنگ کا. تو اس نے ہمارے گاؤں میں جمعہ پڑھانا شروع کیا. جیسے طالب علم کسی قریب کے گاؤں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، چلو دوران طالب علم جمعہ پڑھاؤں گا تو خطابت کی مشق ہو جائے گی، بولنا آ جائے گا. اور بولتا ہی ماشاءاللہ کافی اچھا تھا. اس نے جب ہمارے گاؤں میں پہلا جمعہ پڑھایا تو ممبر پر بیٹھ کے تقریر نے کی، محراب میں کھڑے ہو کر کی، اور بازو لٹکا کر نے کی، بازو چڑھا کر کی. بیٹھ کر نہیں کی بلکہ کھڑے ہو کر کی، اور بازو لٹکا کر نہیں، بازو چڑھا کر. اور پہلے جمعے پر انہوں نے شیعت کے خلاف وہ زبان استعمال کی جو مولانا حق نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے، آپ میں سے اکثر طالب علم جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں حافظ ظفر اقبال صاحب، اکثر طلباء جانتے ہوں گے حافظ ظفر اقبال صاحب میری بیٹی کے سسر بھی ہیں. تو ہمارے اسکول کے استاد سے جب بیان سے فارغ ہوئے، جمعہ پڑھ لیا، انہوں نے اس طالب علم کو بلایا، کھانا بھی کھلایا اور ساتھ ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا عبد الرحمان یہ چانگ نہیں کہ تو آپ نواز نہیں. کیسا پیارا جملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جنگ نہیں ہے اور تو حق نواز. بعض باتیں حق نواز کو اچھی لگتی ہیں، تجھے نہیں لگتی، اور بعض باتیں جنگ میں اچھی لگتی ہیں، 87 میں اچھی نہیں لگتی. میں اس لہجے کا، اس بیان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تیری زبان سے اس جگہ پہ اس کا مخالف ہے. اس کو نہیں سمجھ آئی، اس نے آئندہ جمعہ پھر پڑھا دیا. تیسرے جمعے پر لوگوں نے کہا جی اس ساری جان چھوڑا، چھٹی ہوگی، خطاب ختم ہوگی. یہ میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی؟ ابھی کل
میں شہر گیا تو کچھ علماء کے ساتھ بیٹھے تھے، ہمارا ایکسپریس فورم میں اخبار میں فورم تھا اور بعد میں علماء تھے، تو میں نے بعض حضرات سے ایک عالم نے مجھ سے کو بات کی، بھئی تو ایسے کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا جی میری ابھی اتنی شخصیت نہیں کہ میں یہ کام کروں جو آپ کرتے ہیں، میری ابھی اوقات تھوڑی ہے، میری شخصیت کم ہے، مجھے ابھی یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ دین کا کام مسلسل کریں گے اور فتنوں اور مشکلات سے بچ کے کریں گے۔ نہیں سمجھیں گے تو بے حد نقصان ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو کس درد کے ساتھ سمجھاؤں اور کن لفظوں میں سمجھاؤں، اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ میں یہ درمیان میں بات آگے اس لیے گزارش کرتا ہوں، ان دنوں میں بھی ہمارے پاکستان میں احتجاج، ریلیاں، جلوس، ایک مسائل شروع ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے ماتھے کا جھومر اور دیوبند کے سر کا تاج، حضرت فرماتے تھے کہ شریعت میں دو چیزیں ہیں، یا صبر یا قتال، یا قتال اور یا قتال کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے صبر کریں۔ یہ تیسرا راستے اختیار کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا اور فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کی آڑ میں بہت سارے لوگ ایسے مقاصد حاصل کریں گے کہ جو بعد میں آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آج بھی ہمارے ہاں شہر میں کل ہے احتجاج، مجھ سے بعض رابطہ بھی کیا کہ مولانا صاحب کل احتجاج آپ آئے، میں نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ وجہ میں نے کہا وجہ ڈر یا خوف نہیں ہے، وجہ ہمارے کام کی پالیسی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے عقائد ہم نے پھیلانے ہیں اور اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے ہم نے سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ یہ احتجاج آپ کریں اور کاش پہ دلائل ہم سے لے لیں، اس میں خیر ہوگی اور اس میں بہت بہتری ہوگی۔ اب جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں نا، میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، اللہ کر یہ بات سمجھیں۔ ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے مدینہ منورہ کے بعد کہ جو خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اور پوری دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے کہ جو ایٹمی طاقت ہے۔ اور یہ دو جرم ایسے ہیں کہ جو دنیا کی طاغوتی طاقتوں سے قطعاً برداشت نہیں ہوتے۔ نمبر ایک بنیاد کلمہ، اور نمبر دو ایٹمی طاقت۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کلمے اور ایٹمی طاقت کو آپس میں لڑاؤ۔ نہیں سمجھے؟ اس کلمے اور ایٹمی طاقت کو آپس میں، کلمے کی دولت سنبھالی ہے کس نے؟ علماء نے۔ تو ایٹمی طاقت کا بٹن کس کے ہاتھ میں ہے؟ فوج کے۔ ان کو لڑاؤ۔ اب کلمہ بھی طاقت تو چھوٹی نہیں ہے نا، بہت بڑی طاقت ہے، اور ایٹم دنیا کے اعتبار سے طاقت ہے۔ جب یہ دونوں بڑی طاقتیں لڑے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ملک ٹوٹے گا، علاقے تباہ ہوں گے، مساجد برباد ہوں گی، مدرسے اجڑ جائیں گے، دین کے کام بند ہوں گے، اور پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی، مسلمان غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو عیسائی اور یہودیوں سے بھیک مانگے گا۔ ان کو آپس میں لڑاؤ۔ اس لیے میں بھرپور یہ آواز لگاتا ہوں، بھئی یہ علماء اور فوج کی لڑائی ختم کراؤ، اداروں اور مدارس کی لڑائی ختم کراؤ، یہ خفیہ ادارے اور دینی اداروں کی لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ یہ لڑائی بڑی تو بہت نقصان ہوگا۔ اللہ کرے ہماری اس آواز سے جتنے لوگ تیار ہو سکیں ہمارے لیے مفید ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس آواز کو سنو اور یہ آواز پوری دنیا میں پھیلاؤ کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اپنے اس ملک میں خانہ جنگی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اس ملک میں لڑائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور ہر وہ شخص اس ملک میں عسکریت کی بات کرتا ہے ہم اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے۔ ابھی 2 دن قبل کی بات ہے، یہ ہمارے اساتذہ کا اجلاس تھا اور وہ اخبار پہ چھپا، تصویروں کے ساتھ چھپا۔ میں نے اس میں خبر لگی تھی بھئی اپنے طلباء کو تربیت کرو، ان کو علم پڑھاؤ، ان کو باتیں سمجھاؤ، اخلاق ان کے ٹھیک رکھو، عسکریت سے دور رکھو۔ اور اس پر یہاں ایک ساتھی کا فون آ گیا کہ آپ کہتے ہو عسکریت سے دور رکھو، تم جہاد کے دشمن ہو۔ میں نے کہا نہیں، جہاد کے دشمن نہیں ہے، پاکستان میں عسکریت کو دور رکھو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی پاکستان میں اسلحہ اور یہ پاکستان میں جو جنگ شروع ہوئی ہے اس سے اپنے طلباء کو دور رکھو اور ملک کو بچاؤ۔ تو ہم یہ آواز لگا رہے ہیں اور بڑی کھلے عام بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ رہے اور پاکستان سے دین پوری دنیا میں پھیلے، اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کو خانہ جنگی سے اور پاکستان کو لڑائی سے بچاؤ۔ آپ اس کا پورا اہتمام کریں گے نا بھی انشاءاللہ؟ یہ آواز بچاؤ، اللہ پاک جتنی بھی توفیق عطا فرمائے۔
اس کی بھرپور جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے آپ اس بات کو دنیا میں پھیلاؤ. ملک میں خانہ جنگی، ملک میں لڑائی، ملک میں قتل و غارت اور دینی ادارے اور دوسرے اداروں کی آپس میں لڑائی، اس لڑائی کی آپ نے ہر صورت میں حوصلہ شکنی کرنی ہے. انشاءاللہ کریں گے نا بھی انشاءاللہ. بس اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچاؤ. درمیان میں بات آ گئی، میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اصلاح میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہاں سے چلی تھی کہ ہمارا یہ جو خانقاہ اجتماع ہے اس میں دو باتوں پر ہم بہت زور دیتے ہیں. نمبر ایک احد اللہ کی صحبت اور نمبر دو ذکر اللہ کی کثرت. تو میں لا الہ الا اللہ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ آپ کے ذہن میں کہ غلط مفہوم آ جائے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لا یسبق عمل ولا تترک ذنبا. لا یسبق عمل کی میں نے تشریح کی معنی سمجھے، اور لا تترک ذنبا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ نامہ اعمال میں نہیں رہنے دیتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ محض ذکر کرنے سے کبیرہ اور بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کرنے سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں. نہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کثرت سے کرتا ہے اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اللہ کے استحضار کی توفیق ملتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، تو پھر گناہوں سے نفرت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور جب اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے تو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا، اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے قبر حشر آخرت اس کے ذہن میں آتی ہے، پھر کسی کے حقوق کو غصب بھی نہیں کرتا. تو لا الہ الا اللہ کا مسلسل پڑھنا اور اپنے دل میں اس کو جگہ دینا، ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. بس اس سے مزاج بن جاتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑتا ہے. یہ ہے معنی اس کا. میں اس کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ اس کو پلے باندھیں. ایک بات ذرا اور بھی سمجھ، ہمارے ہاں ہم جو ذکر کرتے ہیں تو ذکر بالجہر کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا اونچا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اونچا. بعض حضرات کو اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ نہیں جی اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اونچا ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، قرآن کریم میں کہ ذکر آہستہ کرو، اللہ کو آہستہ پکارو، اونچی آواز سے مت پکارو، قرآن کریم میں. اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو آرام دو، انکم لا تدعون صما ولا غائبا، تم ایسے خدا کو نہیں پکارتے کہ جو غیر اور غائب ہے. اپنے نفسوں کا مشقت میں مت ڈالو خود کو. اور ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ذکر الخفی، کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور آپ لوگ تو بالجہر کرتے ہو. بعض حضرات کو شبہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو میں یہ شبہات دور اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو اپنے عمل پر شبہ نہ ہو، اپنے عمل پر خدشہ نہ ہو. آپ بالکل دلیل کے ساتھ بات کرو، اور تمہیں کوئی بندہ یہ مجبور نہ کر سکے کہ تمہارا طرز ٹھیک نہیں ہے، تمہارا طرز غلط ہے، اور تم نے کون سا یہ بدعت کا ارتکاب کیا ہے. اچھی طرح سمجھیں. جس طرح احادیث میں ذکر خفی اور آہستہ ذکر کے فضائل ہیں، اسی طرح احادیث میں اونچے ذکر کرنے کے بھی فضائل ہیں. دونوں قسم کی حدیث. چلو ایک حدیث نشین فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں نے کئی بار آپ کو سمجھایا. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، ایسا کلام جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے اور آپ نسبت اس کی اللہ کی طرف فرمائیں کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ جو مجھے خلوت میں یاد کرے گا میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اور وہ مجمع میں میرا نام لیتا ہے اس کا میں ذکر اس مجمع میں کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتا ہے. ہمارا ذکر مجمع میں ہوتا ہے، خلوت کے اندر ہوتا ہے. کسی مجمع کے ذکر پر اشکال ہوتا ہے جی آپ کیسا ذکر کرتے ہیں. اس کا جواب دے نشین فرما رہے. احادیث دونوں قسم کی ہے. اس کے جوابات کئی ہیں، مختلف علماء نے دیے ہیں. حضرت آپ نے نام سنا ہوگا تفسیر مظہری کے مصنف، تفسیر مظہری کے مصنف. اب یہ لکھنے والا مظہر نہیں ہے، لکھنے والا مظہر نہیں ہے، لکھنے والے کا نام اور ہے. کیا نام ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ کا نام کیا تھا؟ مرزا مظہر جان جانا. تو اپنی تفسیر اپنے شیخ کے نام پہ لکھی ہے، تفسیر مظہری. کوئی بندہ سمجھتا ہے شاید اس کا مصنف مظہر ہوگا، مصنف مظہر نہیں ہے، شیخ مظہر ہے. تو نام تفسیر کا کیا لکھا؟ تفسیر مظہری.
اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فنا فی الشیخ. آپ فنا فی الشیخ کا اندازہ اسی سے کریں نا کہ تفسیر خود لکھی ہے تو نام اس کا اپنی بجائے اپنے شیخ کی طرف منسوب کیا ہے. سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید فلاں بندے کی کتاب ہوگی، حالانکہ مصنف اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے صوفی تھے. ادعوا ربکم تضرعا، اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح ذہن بٹھا لو کہ احادیث ذکر بالجہر کے بارے میں اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہیں اور اتنے صحابہ اور تابعین کے آثار آئے ہیں، فرمائے اکثر من ان تحصى، ان کو شمار کرنا ممکن نہیں، ان کو شمار کرنا ممکن ہے، اس قدر آئی ہے. وعلم ان الاحادیث الواردہ بالجہر بالقرآن، فرمائے ان کے الفاظ ہیں، اور اس قدر احادیث اور آثار آئے ہیں کہ جن کو شمار ممکن نہیں. آگے فرماتے ہیں لیکن فی حق من لا یخاف ریاء ولا اعجابا، لیکن یہ اس شخص کے حق میں ہے کہ جس کو ریا کا بھی خدشہ نہ ہو، عجب کا بھی خدشہ نہ ہو، خود کو بڑا سمجھے، اسی طرح اور جو قباحتیں ہیں اس کا بھی خدشہ نہ ہو، اس کی کسی کو تکلیف بھی نہ ہوتی نہ ہو، کسی کی نماز بھی خراب نہ ہوتی ہو، اس شخص کے حق میں ذکر بالجہر افضل ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، خدشہ ہو ریا کا، خدشہ ہو عجب کا، خدشہ ہو نماز کے خراب ہونے کا، خدشہ ہو کسی آدمی کی نیند خراب ہو جائے گی، تو پھر جہر کی بجائے پھر صرف پھر آہستہ افضل ہے. اب اس کا مطلب وہ احادیث بھی ہیں، یہ احادیث بھی ہیں، ان کا محل یہ اور اس کا محل یہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں آپ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو سیاستہ ہیں، ان میں سے ہر عالم کی سند جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے ہمارے اس بر صغیر میں تو حضرت شاہ ولی اللہ سے گزر کے جاتی ہے. یہ کیسا پل ہے، آپ بتائیں کتنا بڑا آدمی ہوگا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود شفاء العلیل میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرماتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر بھی ہے اور ذکر بالسر بھی ہے. بالجہر اور بالسر یہ دونوں موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں جہر سے مراد کیا ہے؟ المراد بالجہر غیر المفرط، یہ لفظ ہے المراد بالجہر غیر المفرط. جن احادیث میں ذکر بالجہر اونچی بات ہے اس سے مراد ہے کہ چیخ چیخ کے ذکر نہ کرے، چیخ چیخ کے، مفرط چیخ چیخ کے نہ کرے. المراد بالجہر غیر المفرط، چیخ چیخ کے ذکر نہ کرے، اس سے مراد یہ ہے. فرمایا جب یہ ہو گیا معنی اس کا، اب فرماتے ولا منافات بینہ وبین ما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال اربعوا علی انفسکم انکم لتدعون اصما ولا غائبا. اب دونوں کے درمیان جھگڑا ختم ہو گیا کہ ذکر بالجہر بھی ہے اور ذکر بالسر بھی ہے. بالسر سے مراد آہستہ ہے اور بالجہر سے مراد ایسی اونچی آواز ہے کہ جس سے آدمی چیخے اور شور نہ کرے. اب دونوں ٹھیک ہے. اور ہمارے ایک کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، نور الازاح. اس کتاب کی شرح مراحل فلاح، اس پر حاشیہ تحتاوی، اور اس میں بھی بالکل یہی بات لکھی. سید احمد تحتاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی یہی بات فرماتے جو ذکر بالجہر اور ذکر بالسر ہے نا، اور اس میں بھی صرف یہی ہے. انہوں نے تو بڑی عجیب بات فرمائی ہے. وہ فرماتے کہ من لا یخاف الریا اب التعزیہ به احد کان الاسرار افضل. اگر کسی شخص میں ریا کا خطرہ نہ ہو اور کسی کو تکلیف کا خطرہ نہ ہو تو اونچی آواز سے ذکر کرنا افضل ہے. ومتا فقد ما ذکر، اور جس کو یہ خدشہ ہو لکان الجہر افضل. اگر یہ خدشہ نہ ہو تو جہر افضل ہے، اور اگر خدشہ ہو اعجاب کا، عجب کا، ریا کا، کسی کی تکلیف کا، تو پھر ایسا ذکر کرنا افضل ہے. اس لیے جہر بھی ٹھیک ہے اور سر بھی. آپ کے ساتھ ایک آدمی سو رہا ہے تو آپ ذکر آہستہ کریں گے اونچی آواز سے کریں گے. ایک آدمی ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اونچا کریں گے آہستہ کریں گے؟ اب آہستہ کریں گے. اور جب آپ اکیلے ہیں، نمازی بھی نہیں ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہے، تو آپ ذکر کس طرح کریں گے؟ اس لیے یہ بھی بہتر ہے اور یہ بھی بہتر ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جیسا موقع ہو اس آپ ذکر کا اہتمام ضرور فرمایا کریں. اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. بس آخر میں نماز کا ذکر کرتا ہوں. عموماً ہمارے ہاں فرائض ادا کیے جاتے ہیں، واجبات ادا ہوتے ہیں، سنن مؤکدہ ادا ہوتی ہیں، اور بعض وہ نمازیں جو سنن مؤکدہ نہیں ہیں، نوافل ہیں، لیکن بے حد مفید ہے
اس طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں جاتی، اور توجہ جائے بھی تو ہم چھوٹے چھوٹے شکوک و شبہات سے ڈر کر اس کا کھل کے اظہار نہیں کرتے۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ التسبیح۔ اس کو سنیں بھی، طریقہ بھی ذہن میں رکھ لیں اور پڑھنے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، پہلے فضیلت سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس فرمایا، یا عباس یا عمّا، پہلے 4 مرتبہ فرمایا، اے میرے چچا، اے عباس، الا اوتی کا، کیا میں آپ کو کوئی عطیہ نہ دوں؟ الا امنحو کا، کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ الا اخبرو کا، کیا میں آپ کو بہترین بات نہ بتاؤں؟ الا افعل بک 10 خصال، کیا میں آپ کو 10 چیزیں ایسی نہ بتاؤں؟ اذا انت فعلت ذلک غفر اللہ لک ذنبک، اگر آپ اس کا اہتمام کریں تو اللہ آپ کے گناہ معاف کرتے۔ اور گناہ کون سے؟ یہ سننا، کون سے اللہ آپ گناہ معاف فرمائے؟ اولہ و آخرہ، آپ کے پہلے گناہ بھی معاف کرے، جو بعد میں کریں گے وہ بھی معاف کرے، 2 ہو گئے۔ وقدیمہ و حدیثہ، جو پرانے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو نئے ہیں وہ بھی معاف کر دے، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ خطاہ و عمدہ، جو آپ نے بھول کر کی وہ بھی معاف کر دے، جو جان بوجھ کر کی وہ بھی معاف کر دے، کتنے ہو گئے؟ گنتے جائیں، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور فرمایا صغیرہ و کبیرہ، جو آپ کے چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو آپ کے بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ فرمایا سرہ و علانیتہ، جو آپ نے چھپ کر کی وہ بھی معاف کر دے، جو سب کے سامنے کی وہ بھی معاف کر دے۔ کتنے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو رہا ہے؟ 10۔ اور وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی زبان پہ یقین ہونا چاہیے، خطرات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا چچا اگر آپ اس کا اہتمام فرما لیں تو اللہ آپ کے 10 قسم گناہ معاف فرما دے گا۔ اولہ و آخرہ، پہلے اور بعد والے، قدیمہ و حدیثہ، پرانے اور نئے، خطاہ و عمدہ، بھول کر اور جان بوجھ کر جو کیے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے اور بڑے، اور سرہ و علانیتہ، چھپ کر کیے اور ظاہراً کیے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ آپ 4 رکعت نفل پڑھ لیے کریں، توجہ رکھنا، ان میں جب آپ پہلی رکعت پڑھیں تو سبحانک اللہ پڑھیں، اس کے بعد ثنا کے بعد آپ 15 بار پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ اور پھر سورت، اور پھر 10 بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 بار، 7 بار، 9 بار طاق جو ہے، اور پھر آپ 10 بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ کھڑے ہو، جسے کہتے ہیں قوما، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ 10 بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائیں، پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار تا، پھر 10 بار پڑھیں یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں، اسے کہتے ہیں جلسہ، بیٹھیں، اس میں پھر آپ پڑھیں 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، 5 بار، 7 بار، جو بھی اس کا عدد تھا طاق عدد، اس کے بعد پھر 10 بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ایک رکعت میں آپ نے پڑھا ہے 75 بار، کتنی بار؟ 10 بار ثنا کے بعد، 15 بار ثنا کے بعد، 10 بار سورت کے بعد، گنتے جائیں کتنے ہو گئے؟ 25۔ 10 بار سجدہ رکوع میں، کتنے ہو گئے؟ پھر 10 بار قوما، پھر 10 بار سجدہ، پھر 10 بار جلسہ، پھر 10 بار سجدہ، 75۔ ایک رکعت میں 75، تو 4 رکعت میں کتنے ہو گئے؟ 3۔ یہ پڑھ لیا کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل، اگر آپ ہر روز ایک بار پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ فإن لم تفعل،
اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے ففی کل جمعۃ مرۃ، پھر آپ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں۔ فإن لم تفعل، اگر آپ ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے، نہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر ففی کل شہر مرۃ، آپ مہینے میں ایک بار پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے ففی کل سنۃ مرۃ، پھر سال میں ایک بار پڑھ لیں۔ اور اگر آپ ہر سال ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے فإن لم تفعل ففی عمرک مرۃ، تو میرے چچا عمر میں ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھیں۔ تو آپ اس کی نیت کر لیں ہر روز، اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں تو پھر مہینے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار نہیں تو پھر سال میں ایک بار، اور سال میں ایک بار نہیں تو پھر زندگی میں ایک بار۔ تو زندگی میں تو ایک بار انشاءاللہ سب پڑھیں گے نا، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب پڑھیں گے۔ اس حوالے سے دو چار باتیں سے نشین فرما لیں جو مسائل بتانے ضروری۔ نمبر ایک طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کو اب بتایا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورت، اور پھر 25 بار، نہ 15 بار، پھر 15 بار، پھر رکوع میں 10 بار، قومے میں 10 بار، سجدے میں 10 بار، پھر جلسے میں 10 بار، پھر سجدے میں 10 بار۔ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے جب اٹھیں تو بیٹھ کر 10 بار پڑھ لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ ثنا کے بعد 15 اور سورت کے بعد 10۔ اب کیا ہے؟ سورت کے بعد 15 اور دوسرے جلسے کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد 10۔ اس ترتیب پر آپ پڑھ لیں، وہ پڑھیں گے پھر بھی 75 اور 4 رکعت کے 300 بنیں گے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا، یہ جو 4 رکعت پڑھنی ہے اس کے اندر سورت کون سی پڑھیں؟ جو سورت جہاں سے مناسب سمجھیں آپ تلاوت کریں۔ بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها والعادیات ضبحا اور الہاکم التکاثر والعصر قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ قل هو اللہ احد، ان میں سے 4 صورتیں پڑھیں۔ بعض کی رائے یہ ہے، باقی آپ کوئی صورت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے پڑھنے کا سب سے بہتر وقت زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز سے پہلے، یہ سب سے بہتر وقت ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھنا چاہیں، 3 مکروہ اوقات نہ ہوں، سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، یہ آپ نے 300 کا عدد پورا کرنا ہے، اور اگر کسی موقع پر بھول جائیں، 10 بار رہ جائے تو اس کو اگلے رکن میں پورا کریں۔ اگلے رکن کا معنی، مثلا آپ نے قیام میں پڑھنا تھا 15 بار اور پڑھ لیا 10 بار، 5 بار رہ گیا تو رکوع میں 5 مرتبہ مزید پڑھ لیں۔ اگر رکوع میں رہ گیا اس کے بعد قومہ ہے، قومے میں نہیں پڑھنا، یہ واجب ہے، رکن نہیں، رکن میں پڑھنا ہے۔ نہ تو قومے میں پڑھنا ہے، نہ ہی 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں جو رہ گیا اس کو پڑھنا ہے، نہ ہی 2 سجدوں کے بعد جب بیٹھے رہ گیا تو وہ پڑھنا ہے۔ یا قیام میں پورا کریں، یا رکوع میں پورا کریں، یا سجدے میں پورا کریں، اور یا آخری اتحیات میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آخری اتحیات فرض ہے، اور وہاں آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیان کی جگہوں پر نہ پڑھیں۔ ان چیزوں کا آپ خیال کریں کہ میں نے چند ایک اس کے متعلق آپ کو مسائل بتائے ہیں، اور اس حوالے سے جماعت نہ کرائیں، اکیلے اکیلے پڑھیں۔ اب تو ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ شروع ہوا کہ صلاۃ و تسبیح کا اعلان ہوتا ہے اور عورتیں جماعت کراتی ہیں۔ یہ مرد نہیں، عورتیں، ہم کہتے ہیں مرد جماعت نہ کرائیں، اب عورتیں جماعت کے لیے تیار بیٹھی، اس لیے جماعت نہیں کرانی، انفراداً پڑھنا ہے، گھر میں پڑھیں، خلوت میں پڑھیں، نوافل ہیں، اور سب سے بہتر یہی ہے۔ باقی مسجد میں آ کر پڑھیں تب بھی حد نہیں ہے، لیکن جماعت کا اہتمام نہ کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ اس کا خیال رکھیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں 4 سلسلوں میں بیعت ہوتی ہے، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ، لیکن اذکار ہم کراتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں۔ سلسلہ چشتیہ کے اذکار میں نے بتایا کہ 12 تسبیحات، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ، اور 4 تسبیح الا اللہ، اور 6 تسبیح اللہ اللہ، یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 1200 بن جائے گا۔ جو کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ پھر اللہ اللہ۔ یہ جو 100 مرتبہ ہے نا، بظاہر 13 بن جاتی ہے، یعنی 2 تسبیح لا الہ الا اللہ، 4 تسبیح اللہ، اور 6 تسبیح اللہ، پھر 1 تسبیح اللہ بظاہر بنتی ہے 13۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے جب 13 بنتی ہے تو پھر 12 کیوں کہتے ہیں؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ قرآن مجید جب ختم کریں
والناس پہ قرآن ختم ہوتا ہے تو پھر شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم اولئک هم المفلحون تک آپ کہتے ہیں اس نے قرآن ختم کیا ہے۔ کبھی کسی نے کہا جی قرآن ختم کیا ہے اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی ختم کیا ہے، کہتے قرآن ہی ہے، حالانکہ ایک رکوع مزید کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک رکوع مزید پڑھتے ہیں تفاعلاً ہوتا ہے کہ میں نے دوبارہ پھر پڑھنا ہے۔ تو سلسلہ چشتیہ میں جب ایک مرتبہ 100 مرتبہ اور اللہ اللہ کہتے ہیں، یہ تفاعلاً ہے کہ میں نے اللہ اللہ کو بڑھانا ہے۔ اس لیے اللہ توفیق عطا فرمائے 1000 2000 جہاں تک بڑھا سکتا ہے بڑا اس کا اہتمام کرے، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں ساتھی بار بار پوچھتے ہیں، باہر سے بھی رابطہ کرتے ہیں، جب تسبیح پڑھے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کہتے وقت تصور کریں میں اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالتا ہوں، اور الا اللہ کہتے وقت تصور کریں اللہ کی محبت کو دل میں لاتا ہوں۔ اور جب لا کہیں تھوڑا سا لمبا، الا اللہ کہیں تو ہلکی سی دل پہ ضرب لگائے، ہلکی سی، زیادہ نہیں، اتنی زور سے کہ بندے کا وضو ٹوٹ جائے، ایسا نہ کریں، بس ہلکی سی ضرب تھوڑی سی لگا لیں، اچھی طرح اس کو سیکھ لیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور الا اللہ جب کہیں اللہ کو تھوڑا سا لمبا کریں۔ بات ساتھ یوں کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب دیکھو اللہ کا لفظ ادا نہیں ہوتا، ہاں رہ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یوں تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیا کر۔ اور جب الا اللہ کہیں تو الا اللہ کہتے وقت اپنے دل پہ ہلکی ضرب مارے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اب دل میں خیال لائیں کہ میں نے سب کو چھوڑ کے خالص اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیے، بس الا اللہ، یہ سمجھے میرا دل بار بار کہہ رہا ہے۔ اور جب اللہ کہیں اس وقت جس طرح زبان سے اللہ کہتے ہیں، یہ تصور کریں میرا دل بھی اللہ کہتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دل اللہ کہتا ہے۔ ایک زبان میری منہ میں ہے اور ایک زبان میری دل میں ہے، میری زبان منہ والی بھی کہتی ہے اور میری زبان دل والی بھی کہتی ہے۔ کچھ عرصہ اس تصور سے کریں، پھر آہستہ سے اپنے تصور کو بڑھاتے جائیں کہ میں جو اللہ کہتا ہوں میرا دل بھی کہتا ہے، میرے کندھے بھی کہتے ہیں، میرے ہاتھ بھی کہتے ہیں، میرا سر بھی کہہ رہا ہے۔ کیوں مزاج بنائیں گے، ایک وقت ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو در و دیوار میرے ساتھ ساتھ کہتے ہیں خلوت میں، تو پھر آدمی کو خلوت میں ذکر کا مزہ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، روشی پڑھیں۔